بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال زکوٰۃ کی رقم سے متعلق کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کوئی آدمی لون کی بھرپائی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس سوال کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس آدمی نے اپنی خود کی زکوٰۃ نکالی اور اسی رقم کو وہ اپنی ہی لون کی بھرپائی کرنے میں لگائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ تملیک مالک بنانا یہ ضروری ہے، اور مالک بنانا بھی ان لوگوں کو جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، غریبوں کو، مساکین کو، یہ تو وہ خود استعمال کر رہا ہے اور اپنی ہی لون کی بھرپائی اپنی ہی زکوٰۃ سے کر رہا ہے، اس لیے یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو دوسرے نے زکوٰۃ کی رقم دی، غریب آدمی ہے، کسی نے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی اور اس نے اپنی کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے لون لی ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، اس لیے کہ لون لینا عام حالت میں جائز نہیں ہے، سودی لون لینا بغیر مجبوری کی اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے لون لی تھی کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا، اور لوگوں نے اس کو جو زکوٰۃ کی رقم دی ہے اس رقم سے وہ اپنی لون کی بھرپائی کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ مالک تو بن ہی گیا ہے۔ اب مالک بننے کے بعد اس کو جہاں کہیں بھی استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ گویا اس کا ایک قرض ہے بینک کا اس کے ذمے، تو وہ اپنے قرض کی ادائیگی میں خرچ کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو غریب آدمی اس کو دی ہوئی زکوٰۃ وہ لون کے بھرپائی میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن مالدار خود اپنی نکالی ہوئی زکوٰۃ کو لون کی بھرپائی میں استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اس دن نفل صدقے کے بارے میں بتایا کہ جو وبا وغیرہ کے موقع پر گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس موقع پر جو صدقہ نکالتے ہیں تو وہ صدقہ غریب اس کو بھی کھلا سکتے ہیں، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی خود صدقہ نکال رہا ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے، اور اس کو کسی نے وکیل بنایا ہے دوسری جگہ سے کہ تم اتنا صدقہ کر دینا، نفل صدقہ، کوئی بیمار ہے تو بلا دور ہونے کے لیے، تو وہ وکیل خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اس دن بھی وضاحت کر دی تھی کہ یہ مالدار بھی کھا سکتے ہیں، آدمی خود بھی کھا سکتا ہے، وکیل بھی خود کھا سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے بیان کیا تھا کہ غریب لوگ جو صدقے کو برا سمجھتے ہیں، جو زکوٰۃ لوگوں کے پاس سے مانگ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو صدقے کی رقم یا صدقے کا گوشت دیا جائے تو اس کو بہت گھنونا سمجھتے ہیں، تو اس خیال کو درست کرنے کے لیے کہ یہ تمہارا جو خیال ہے وہ غلط ہے، یہ تو ایسی چیز ہے نفل صدقہ کہ وہ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، تم تو غریب ہو ویسے بھی، اس لیے کوئی بھی غریب لے سکتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مالداروں کے لیے جائز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب صدقے کا گوشت مالداروں میں رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، اس لیے کہ صدقہ کیا جاتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس ثواب غریب کی مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو اب جب ثواب حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا جا رہا ہے، اگر تم خود استعمال کرو گے تو پھر صدقہ کہاں ہوگا؟ اگر مالدار کو دو گے تو وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ ہدیہ کہا جائے گا۔ صدقہ تو غریبوں کو دیا جاتا ہے، یعنی غریب کو دو تو صدقہ کہا جاتا ہے، مالدار کو دو تو وہ ہدیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے غریبوں ہی میں تقسیم کرنا چاہیے تاکہ ثواب حاصل ہو اور اس کی وجہ سے وہ مصیبت دور ہو جائے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے، خیال ہے کہ اگر ہم یہ صدقے کا گوشت یا رقم لیں گے تو وہ مصیبت ہمارے سر پر آ جائے گی، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ ایسی کوئی بات، یہ جاہلانہ خیال ہے، شریعت میں اس کی کوئی وصف نہیں ہے کہ آپ نے صدقے کا گوشت کھایا یا صدقے کی رقم لی تو وہ مصیبت آپ کے سر پر آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پیسے شرکت کے طور پر کسی جگہ انویسٹ کر دیتے ہیں کسی کے پاس، اور وہ اپنے پیسے بھی لگاتا ہے، دوسروں کے پیسے بھی لگاتا ہے، 1 لاکھ
روپے 2 لاکھ روپے، اور اس کے بعد ماہانہ متعین نفع اس کو دیتا ہے کہ ہر مہینے 1 لاکھ پر 4,000 روپے، 2 لاکھ پر 8,000 روپے، اس طرح لوگوں کو متعین نفع دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اس لیے کہ جب آپ نے شرکت کے طور پر، پارٹنرشپ کے طور پر پیسے لگائے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک تو نفع متعین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مہینے 1 لاکھ پر 5,000 روپے ہی نفع ہو، کبھی اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس سے زائد بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے جو لوگ اس طرح پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو دونوں چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جتنا بھی نفع ملے، چاہے کم ہو، 1,000 ہو یا 2 ہو یا 8 ہو، تو وہ قبول کر لیں گے۔ اور دوسرا کہ اگر کبھی نقصان ہو گیا اور آپ نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ کے بجائے آپ کے صرف 80,000 رہ جائیں یا صرف 90,000 رہ جائیں، تو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اگر اس طرح اگر پیسے لگاتے ہیں تو پھر صحیح ہوگا، ورنہ متعین نفع کی لالچ میں پیسے اس طرح انویسٹ کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ایک آخری مسئلہ کہ بہت سی مرتبہ ملازمت کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی جگہ ملازمت کرنی ہے تو آپ کو سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ جھوٹ بول کر یا جھوٹا سرٹیفکیٹ وہاں جمع کروا دیں تو پھر یہ تو جھوٹ ہو جائے گا اور دھوکہ ہو جائے گا، لیکن اس طرح جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر ملازمت حاصل کر لیں اور وہاں پر جو کام ہے آپ اس کے لائق ہیں، آپ کے اندر صلاحیت ہے اس کام کی۔ بعض مرتبہ مذہب کی وجہ سے لوگ رد کر دیتے ہیں، کمپنی والے وغیرہ، تو آپ کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت تھی اور آپ ڈیوٹی پوری انجام دے رہے ہیں، وقت کے اندر خیانت نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو آئندہ آپ اجرت وہاں سے لیں گے، تنخواہ لیں گے، وہ بالکل حلال ہوگی، اس میں جو ہے وہ حرام نہیں کہی جائے گی۔ البتہ آپ نے شروع میں جو کام کیا تھا کہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنایا تھا تو اس سے توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ گناہ کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق۔